نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال ورفعنا لك ذكرك وقال وللآخرة خير لك من الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم فضل احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور مزید ہم پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک موقع پر مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا کہنا سننا قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت، آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو اولاد کی تربیت کے عنوان پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی تھی، تاریخ کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسی عنوان کو آگے بھی شروع رکھا جائے گا، جاری رکھا جائے گا۔ تو میں آپ سامعین کے سامنے اب عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ایک نیک ماں کا انتخاب کرنا، یعنی انسان کا اپنی نوجوانی میں یا جوانی میں ایک ایسی عورت کا انتخاب کرنا جو خود نیک ہو، کیونکہ نیک ماں کی کوکھ سے نیک بچہ ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق کہ اپنی اولاد کا ایک نیک اور معنیدار نام رکھنا۔ تیسرا حق اولاد کی تعلیم و تربیت بہترین طریقے سے کرنا، قرآن و حدیث سے ان کو آراستہ کرانا، ان کو قرآن حدیث کا علم سکھانا۔ پھر جوان یا نوجوان ہو جائے اولاد تو وقت کے تقاضے کے اعتبار سے ان کا نکاح کر دینا، اور جو وراثت میں ترکے میں ان کو وراثت آ رہی ہو ان کا حقدار بنا کر ان کو اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کے حقوق سکھلا دینا، یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بوڑھا باپ آیا اپنی اولاد کی شکایت لے کر،
اولاد کی یہ شکایت لے کر کہ میری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بھیجا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ جب وہ گئے تو انہوں نے پکڑ کر لایا اس شخص کو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے آثار دیکھے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اپنی صفائی میں، تو اس کو پوچھا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں امیر المومنین میں کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اے امیر المومنین کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ اولاد کے حقوق بھی ہوتے ہیں والدین پر یا والد پر؟ انہوں نے کہا بالکل ہوتے ہیں۔ فرمایا کیا کیا ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا۔ فرمایا کہ میری ماں جو ہے اس کو اس وقت تک کلمہ تک نہیں آتا۔ پھر فرمایا دوسرا حق کہ جب اولاد پیدا ہو جائے اس کا نیک نام رکھنا۔ تو فرمایا میرا نام جعل ہے یا جعیل ہے، ایک ایسا نالی کا کیڑا جو صرف گندگی کھاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پورے محلے پورے معاشرے میں میرا نام لے کر مجھے لوگ چڑھاتے رہتے۔ پھر فرمایا تیسرا حق کہ اچھی تعلیم و تربیت دینا۔ فرمایا میں اس سے بالکل ناواقف ہوں۔ پھر کہا نکاح کرا دینا، تو انہوں نے کہا ابھی تک میرے والد نے میرے نکاح کے متعلق کچھ بھی نہیں سوچا ہے، میں جوان ہو رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے اور اس باپ کے اس مقدمے کو خارج کر دیا اور اس سے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، جب تک تم اپنی اولاد کے حق نہیں ادا کرتے اس سے پہلے تم اپنے حق کی طلبگاری بھی نہیں کر سکتے۔ خیر اصل موضوع پر آتا ہوں، جو موضوع وقت کے تقاضے کے اعتبار سے ہونا چاہیے، جو ہمیں ہر جگہ اس موضوع اس عنوان کو اپنی زندگیوں میں عملی طور سے زندہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آراستہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اولاد کو نبی علیہ السلام کی سیرت سے واقف کرانا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ آج دیکھیں حالات کہاں سے کہاں ہے، ہر دوسرے تیسرے مہینے میں کوئی مردود ترین انسان اٹھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑی کیمپین چلائی جاتی ہے، بڑا ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اس شخص کو جس چینل پر اس کو دکھایا گیا ہوتا ہے اس چینل کو بین بند کرنے کی بڑے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، مگر اس سب سے بالا تر جو چیز ہے وہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی سیرت کتنی موجود ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے مجمع میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی علیہ السلام کے نام کے علاوہ آپ کی پیدائش کا وقت، آپ کی پیدائش کا دن یا آپ کے والد اور والدہ کا نام بھی پوچھ لیا جائے تو اس مجمع میں 90%، 97% لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی ایسا اتفاق بھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا جائے، جبکہ نبی علیہ السلام کی وہ ذات ہے جس کے صدقے یہ دنیا کی چہل پہل ہے۔ ہم جو ہے نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل وجود میں آئے، جس کے متعلق شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا توی قصہ مختصر،
کہ اے خوبصورتی کے مالک، اے جمال کے مالک، اے تمام انسانیت کے سردار، کہ آپ کے چہرے کی روشنی سے یہ چاند چمکتا ہے، کہ آپ کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا حق ادا کرنا یہ ناممکن ہے۔ بس جو مختصر قصہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے بعد آپ کی ذات ہے، کہ یہ شیخ سعدی ہے، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم، یہاں تک کہ بڑے بزرگ اکابرین لکھتے ہیں اگر پوری دنیا میں جو پیڑ ہے وہ قلم بنا دیے جائے، جو سمندر کا پانی ہے، جو جھرنوں کا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے، اس کو سیاہی بنا دیے جائے، تمام پیڑ پودے کاٹ کر ان کے پتوں کو کاغذات بنا دیا جائے، اور پوری انسانیت نبی علیہ السلام کی سیرت کو لکھنا چاہے تو یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر نبی علیہ السلام کی شان و شوکت اور آپ کی نبوت کے دعوے کرنے والے، آپ کی نبوت کے جو ہے گواہی دینے والے لوگ صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب میں پائے جانے والے انسان ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو بدل سے، دل سے پڑھا، عقل سے پڑھا۔ انہی میں ایک عیسائی بڑے تاریخ داں، بڑے رائٹر کے نام سے جانے والے، جن کا نام مائیکل ایچ ہارٹ تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، یو کے رہنے والے تھے، انہوں نے دی 100 ایک کتاب لکھی، رینکنگ دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری، کہ یہ 100 وہ شخصیات ہیں جن کو ایک فہرست میں لیا گیا جو تاریخ کی با اثر شخصیات ہیں، اور وہ اپنی کتاب کی سٹارٹنگ سنٹنس میں لکھتا ہے مائی چوائس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دا لسٹ آف ورلڈ's موسٹ انفلوئنشل پرسن، کہ میں جو یہ خواہش کر رہا ہوں کہ میں لکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سر فہرست اس لسٹ میں جو میں شروعات کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، may be surprise some readers and may be questioned by others، کہ ہو سکتا ہے بہت سارے میرے پڑھنے والے اس کے اوپر حیرت کریں اور مجھے سوال پوچھیں کہ یہ کیا خود عیسائی جو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کو لکھنا چاہیے، اور لکھ کس کو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو۔ وہ آگے لکھتا ہے but he was the only man in history who was supremely successful both of religious and secular levels، کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں پہلوؤں میں کامیاب ترین شخصیت ہیں، ایک اپنے مذہبی اعتبار سے اور دنیا کی یہ جمہوری اعتبار سے، جس میں مذہب اور غیر مذہب تمام لوگ ہیں، ان میں یہ وہ شخصیت ہے جو سب سے زیادہ کامیاب ترین ہے، وہ واحد شخصیت ہے۔ وہ لکھتا ہے جو صرف کہ میرے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد سے نہیں پڑھے، رکھنے کی وجہ یہ کسی استاد کے سامنے آپ کو جو ہے دو زانو ٹیک کر سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ آپ کے اندر بائی نیچر اخلاق، کردار، کامیابی، حسن اخلاق، طرز تکلم، دوسروں کا امت کا درد آپ کے اندر بائی نیچر تھا، یعنی آپ پیدا ہوتے ہی بائی برتھ آپ ایسے تھے کہ آپ کے اندر یہ تمام خصوصیات تھی۔ وہ آگے بڑی طویل بحث لکھتا ہے، بڑی طویل تاریخ لکھتا ہے،
یہ خود عیسائی، غیر مسلم، غیر مذہب کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر آپ علیہ السلام کی سیرت کے اندر آپ کو سب سے اعلیٰ ترین اخلاق والا شخصیت گردانتے ہیں. مگر اگر ہم غافل ہیں تو مسلمان. کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بعد آپ کے نام کے اوپر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے درود پڑھنے سے عاجز ہو چکے ہیں. پھر کوئی بھی ایرے گیرہ اٹھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ہے کچھ بھی گستاخی، کچھ بھی جو ہے الفاظ کہہ دیتا ہے. اگر ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں تو آواز کیسے اٹھائیں؟ کیونکہ ہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے بہرہ ہیں، ناواقف ہیں، جاہل ہیں، اجہل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ جو حسن اخلاق میں سب سے اعلیٰ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جی بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں. کہ آپ کے اخلاق دیکھیے. آپ کے بستر پر آ کر ایک عیسائی بھیک مانگنے والا پیشاب کر دیتا ہے، پاخانہ کر دیتا ہے، آپ اس کو اف تک نہیں کہتے، وہ دوبارہ آتا ہے تو آپ اس کو پہچان لیتے ہیں، سب اس کی باتیں اس کے اوپر گنتے ہیں، مگر گنتے نہیں تو صرف اس کی یہ برائی. وہ اس چیز کو دیکھ کر پورے مجمع کے ساتھ، پورے قبیلے کے ساتھ دوبارہ آتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. آپ کی یہ وہ ذات ہے کہ ایک موقع پر عیسائیوں کا ایک پورا قافلہ 500 جس میں آدمی تھے وہ آئے اور مدینہ کے قریب جبل احد کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کرنے کے لیے جو ہے جبل احد کے اطراف میں گئے. آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. آپ گئے تو آپ نے دیکھا ایک اونٹ ہے، آپ کو پسند آیا. آپ نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا کیا تم اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دے دو، مگر چونکہ میں خرید و فروخت کے ارادے سے نکلا نہیں تھا تو میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں. تم یہ اونٹ مجھے دے دو، میں اس پر واپس جاؤں گا اور وہاں سے تمہاری قیمت لوٹا دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اونٹ لے کر آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں بحث چھڑ گئی کہ تم اس کو جانتے ہو، یہ کون شخص تھا؟ جانتے نہیں، نام معلوم نہیں، گھر کا پتہ نہیں، کیسے اونٹ دے دیا؟ پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ بحث چل رہی تھی کہ اس قافلے کے سردار کے کانوں میں یہ بحث پڑی تو وہ آیا. اس نے پوچھا کیا حال ہے، کیا وجہ ہے، تم بحث کر رہے ہو، تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا اس شخص نے اونٹ دے دیا جس کا نام نہیں یہ نہیں جانتا، جس کا پتہ یہ نہیں جانتا. تو سردار نے کہا کہ یہ تو واقعی تمہاری جاہلیت ہے کہ تم نے ایک ایسے شخص کو اونٹ فروخت کر دیا جس کا نام پتہ معلوم نہیں ہے. اب کیا پتہ وہ آئے گا واپس کہ نہیں آئے گا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو دے دیا، اب مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، نہ میرے پاس کوئی گواہ ہے. تو وہ سردار کی بیوی جو خیمے میں تھی اس نے کہا، سردار کو آواز دے کر کہا کہ اندر آئے، تھوڑا بات کرنی ہے آپ سے. تو وہ سردار آیا تو اس نے کہا کہ اس کی گواہی میں دیتی ہوں کہ وہ ضرور واپس آئے گا. کہا تو کیسے دیتی ہے، تو عورت ذات، تجھے کیا معلوم؟ اس نے کہا یہ جب بحث چل رہی تھی ان کی خرید و فروخت کی آپس میں بات ہو رہی تھی تو میرے کانوں میں آواز پڑی. میں نے خیمے کے سوراخ سے دیکھا تو میں ان کے چہرے کے اوپر میری نظر پڑی تو میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں گواہی دیتی ہوں. اس گواہی کے اوپر سردار نے سب کو خاموش کرا دیا. کہا ٹھیک ہے ابھی کوئی بات نہیں. تب تک دو صحابی آئے. ایک صحابی جو اپنے پاس ایک تھال لیے ہوئے، کھجوروں کا تھال
وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، تو یہ آپ پہلے کھجوریں پیش کی۔ حالانکہ پہلے تو ہم سوچتے کہ پہلے قیمت دے دو پھر نہیں، تو انہوں نے لیا اور پھر کہا کہ یہ رہی آپ کی قیمت جو اونٹ کی قیمت ہے۔ وہ سردار تعجب میں ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا میں بھی اس نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پورا قافلہ کہنے لگا کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ نبی، وہ کون ہے، وہ کون آدمی ہے، وہ کون شخصیت ہے۔ پورا قافلہ آیا بنا کسی وجہ کے، وہ پورا کا پورا 500 لوگوں کا قافلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ تھے آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق۔ آپ کی پوری زندگی جو ہے ایسی گزری کہ آپ کے ہر قدم کے اوپر پوری انسانیت کے لیے سبق ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ ہم کالج کے زمانے میں مینجمنٹ کا ایک کورس کر رہے تھے، تو اس کورس میں جو ہے ایک چیف گیسٹ آئے جو کہ بہت ساری یونیورسٹیوں کے وزٹنگ پروفیسر تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے جو ہے ہمیں کچھ لیکچر دینا تھا، تو وہ جب آئے تو آنے کے بعد ہمیں لیکچر دینے لگے۔ ان کا نام مسٹر براڈی تھا۔ تو انہوں نے لیکچر دینے کے بعد کہا کہ انسان کو صرف کالج، اسکول، یونیورسٹی لائف میں نہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، بلکہ اس کے بعد بھی انسان کو پریکٹیکل لائف میں تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ کہ یہ تھیوری جو ہے یورپین مینجمنٹ نے نکالی ہے، اس کے اوپر تجربہ کیا ہے۔ تو حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ اٹھایا کہ میں اس کے اوپر کچھ کویسچن کرنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی کھڑے ہو جائیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب کھڑا ہوا میں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کہ یہ بات آپ یورپین مینجمنٹ نے نہیں کہی ہے، یہ ان کی تھیوری نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو برس پہلے یہ تھیوری انسانیت کو سکھائی ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے، تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے، ریفرنس ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارے پاس حدیث ہے، اطلب العلم من المادی الى اللحد، کہ انسان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ وہ مسٹر براڈی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا، اس سے ڈائری نکالی اور مجھے دی، کہا اس کو ماں ریفرنس عربی میں بھی لکھو اور اس کی میننگ انگلش میں بھی لکھو دونوں، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کلاس کے سامنے آج کے بعد میں جب بھی اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یورپین مینجمنٹ کی تھیوری ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نبی علیہ السلام نے آج سے کئی سو برس پہلے یہ تعلیم لوگوں کو دی۔ مگر ہم بے بہرہ ہیں، ہمارے سامنے اگر ہمارا کوئی غیر مسلم گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، اگر اپنا مسلمان بھی کوئی اناب شناب بک دے تو ہم اس کو جواب دینے میں بھی قاصر ہیں۔ ہم کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے گستاخوں کی جو ہے ان کو گالیاں دے کر تو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اگر وہ الٹا ہم سے کہہ دے کہ آپ کیا ہمیں گالیاں دے رہے ہو، کیا تمہارا نبی تمہیں یہی کہتا ہے کہ جب تمہاری میری شان میں کوئی گستاخی کرے تو تم ڈیفینڈ گالیوں سے کرو، جبکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ تمہارا نبی گالیوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ Who are you؟ آپ کون ہوتے ہو ہمیں یہ بات سکھانے والے؟ خود گستاخ ہو تم لوگ۔ تو یقینی بات ہے کہ ہم سر اٹھا نہیں پائیں گے کسی کے سامنے۔ نوجوان سوال کرتے ہیں ہم سے، ایسے سوال و جواب کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں کہ ان کو جواب دینا تو دور، پہلے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی تم جو ہے ایمان سے خارج ہو چکے ہو، تم ایسے سوال کر رہے ہو کہ جس سوالوں میں بھی تمہارے ایمان سے خارج ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کی وجہ نبی علیہ السلام کی شان سے، آپ کی سیرت سے ناواقفیت۔ ہمارے سکولوں میں، کالجوں میں ہمیں یہ تو پڑھایا جاتا ہے
کہ اس دنیا میں انسان بنا بندر منکی سے، انسان پہلے بندر تھا، بندر سے یہ ہوا، بندر سے سیدھا ہوا، کمر اس کی سیدھی ہوئی، اکڑا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، پھر آخرکار اس کے جسم سے وہ بندر والے پورے بال اتر گئے، اترنے کے بعد وہ انسان بن گیا۔ اور 70% نوجوان جب تک کہ اسلامی تعلیمات کو حاصل نہیں کرتے تب تک وہ یہی تھیوری ان کے دماغ میں رہتی ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے نہیں پیدا ہوا بلکہ بندر سے پیدا ہوا۔ تو آپ بتائیں کیسے ہم لوگ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جواب دے سکتے ہیں؟ کرارے جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں، وہ ملکہ ہی نہیں ہے، وہ جرأت نہیں ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی شان کو جو ہے پروموٹ کر سکیں، ریپریزنٹ کر سکیں لوگوں کے سامنے۔ 10 آدمیوں کے درمیان تو دور، ہم اپنے والدین کو اگر سوال پوچھ لیں کہ ہمارے والدین ہمیں سکھائیں کہ نبی علیہ السلام کون تھے، ان کو نام کے علاوہ باقی کوئی چیز معلوم نہیں ہوگی۔ جبکہ نبی علیہ السلام کے متعلق آپ کی شان میں قرآن کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ اور آج ہمارے رول ماڈل کون ہے؟ شیکسپیئر، یہ جو ہے نقلی زندگی گزارنے والے سیلیبریٹیز جنہوں کو ہم کہتے ہیں، یہ ہیرو ہیروئن، یہ لوگ جو ہے ہمارے رول ماڈل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم بے بہرا ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو سیکھیں، اور اس کے لیے ہم اپنے اوقات کو نکالیں، وقف کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کریں، کون آج کے بعد نبی علیہ السلام کی سیرت کو سیکھنے کے لیے اپنے اوقات کو وقف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ورنہ کل اگر ہماری سوسائٹی سے کوئی نبوت کا دعوے دار کھڑا ہو جائے تو ہم اس کی نبوت کو انکار کرنے کے بجائے، اس کو 2 تھپڑ لات گھوسے مارنے کے بجائے ہم اس کو پوچھنے لگیں گے تو نبی ہے تو بتا ثبوت، تو نبی ہے تو ہمیں ثبوت دکھا۔ جبکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے دعوے دار کے متعلق تحقیق کرنے والا بھی کافر، بالاجماع کافر، جو یہ ثبوتیاں مانگتا پھرے کہ بتاؤ جب تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہارے اندر کیا وہ نبوت کی جو ہے وہ ثبوت ہے۔ فرمایا کہ آج امت کو اسی طرح بھٹکایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی ناموس رسالت، آپ کی شان میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی شان کو بلند کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمائے، چاہے وہ ہماری جان لے کر ہی ہو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔